السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے سیشن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات رہ گئی تھیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کی ڈیٹیل بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش بن راب رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کی گئی، لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا متبنہ بنا رکھا تھا۔ متبنہ کیا ہوتا ہے؟ لے پالک بیٹا۔ تو لے پالک بنا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اور جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی کو۔ اس لیے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت گزر چکی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی، اور متبنہ بنانے کے عمل کو لغو قرار دے دیا گیا۔ یہ ذی القعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری کا۔ آپ نوٹ کریں گے کہ کہیں کہیں بات آ رہی ہے یہ واقعہ اس سن میں پیش آیا یا شاید اس سن میں، شاید یا کہا جاتا ہے کہ الفاظ آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دھیان نہیں ہوتا تھا نا، نہ لوگ برسیاں مناتے تھے، نہ لوگ برتھ ڈیز مناتے تھے، نہ لوگ اس طرح کی چیزیں یاد رکھتے تھے۔ تو یہ رواج نہیں تھا کہ جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ آپ برتھ ڈیز بھی منا رہے ہیں اور ڈیتھ ڈیز بھی منا رہے ہیں، یہ اس وقت نہیں تھا۔ ہوتا تو ہر چیز کی ڈیٹس ایگزیکٹ ہوتی، لیکن ایسا اس وقت نہیں تھا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے ساتھ نکاح میں ہونے کی وجہ سے جب انہیں طلاق دی حضرت زید نے، اور حضرت زینب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا، تو اس کی وجہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا تھا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی مشکل ثابت ہوئی ہوگی کہ آپ ایک ایسی رسم کو توڑیں جو جاہلیت میں لوگوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی عبادت گزار اور بہت زیادہ صدقہ دینے والی خاتون تھیں۔ 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رئیس بنی المصطلق رضی اللہ عنہا، یہ شعبان سن 6 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق کے دوران قید میں لائی گئیں اور حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم کو ادا کر کے آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو مصطلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں اپنی قوم کے لیے، اور اس قصے کی ہم ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ 65 سال کی عمر میں ربیع الاول میں سن 56 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 55 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، یہ عبید اللہ بن جحش کے عقد میں تھیں، اور جب ان سے حبیبہ پیدا ہوئیں تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، اور اسلام لانے کے بعد وہ نصرانی ہو کر حالت ارتداد ہی میں وفات پا گیا، یعنی وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی، مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ اس کو عمرو نہیں پڑھنا آپ نے، یہ عمر ہے۔ جب کبھی عمر اور عمر کا فرق ہو تو اگر واو آئے گا تو وہ عمر ہوگا، اور واو کے بغیر ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ تو یہاں یہ لفظ ہے عمر بن امیہ زمری۔ تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے۔ لہٰذا نجاشی نے آپ سے ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دے کر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کیا۔ یہ شرجیل نہیں ہے، اسے شرجیل نہ پڑھیے گا، یہ شرحبیل ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حق مہرینی کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں انہیں رخصت کرایا۔ 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا، یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ خیبر میں قید ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس آتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبہ پہنچ کر انہیں رخصت کرایا۔ 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور یہ بقیع میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا۔ ان کی وفات بھی مقام صرف میں ہوئی اور ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ 61 ہجری میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید 63 ہجری میں اور شاید 37 ہجری میں ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئیں۔ ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بلا اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھیں یا لونڈی تھیں۔ یہ بنو نذیر سے تھیں اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم سن 2 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم 2 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے خاص فرمایا اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے 16 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلے بیٹے تھے قاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے، پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ اللہ کی راہ میں مصائب سے دوچار ہوئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ میری سب سے بڑی افضل بیٹی ہے۔ قاسم کے بعد پیدا ہوئیں۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، جو ان کی خالہ ہالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے، یعنی خالہ زاد بھائی سے شادی ہوئی۔ زینب رضی اللہ عنہا سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر گود میں لیا کرتے تھے۔ 8 ہجری کے اوائل میں مدینہ کے اندر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہا کی شادی کی گئی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے۔ وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کے اثر سے بالآخر وہ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ ان سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور انہوں نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھیں۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں، یعنی سردار۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بدر کے بعد ان سے شادی کی۔ ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ یہ وہی ام کلثوم ہیں جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور ان سے حضرت زید پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی اون بن جعفر نے ان سے شادی کر لی، یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی شادی اون بن جعفر سے ہو گئی۔ پھر اون کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی۔ پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی۔ پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلثوم نے وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ یہ 5 اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ ہجری میں آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور 29 شوال 10 ہجری کو، جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا، وفات پائی۔ اس وقت وہ 16 یا 18 مہینے کے بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اخلاق کا ایک جائزہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔